ہمالیہ قسط نمبر 125۔ وہ سب کچھ کر دیا تھا جو ایک باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس نے انہیں تفصیل تو نہیں بتائی تھی، لیکن کہہ دیا تھا کہ وہ ایک طویل مہم پر جا رہا ہے۔ ہر چند کے خان بابا یہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں محتاط زندگی گزارنی ہوگی۔ رزاق خان کو ساتھ لے کر وہ ہندوستان روانہ ہو گیا۔ ایک ہیلی کاپٹر اسے اور رزاق کو لے کر سرحد تک گیا، اور سرحد پار سے ایک دوسرے ہیلی کاپٹر نے انہیں ایراوتی پیلس پہنچا دیا، جہاں ایک پوری فوج نے نئے سربراہ کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ بہت بڑے بڑے فوجی افسر بھی اس استقبال کے لیے موجود تھے۔ پروجیکٹ انچارج اور ایراوتی پیلس کے خاص رکن کلینن نے بھی اس سے ملاقات کر کے اسے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ دوسرے دن اس نے پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ اٹامک پروجیکٹ کو دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے فینکسس کے بارے میں بہت سی تفصیلات معلوم کی تھی۔ مقامی حالات میں اس کی جو ذمہ داریاں تھیں اور دوران تربیت اسے جن معاملات کے بارے میں بتایا گیا تھا، ان کی خبر گیری کی اور پورے معاملات سے واقف ہو کر پرسکون ہو گیا۔ رزاق خان کو یہاں بھی اس نے تفریحات فراہم کر دی تھی۔ 6 دن مصروف رہنے کے بعد اس نے 7ویں دن سے اپنے خاص کام کا آغاز کر دیا۔ یہ مونی ماردین کی موت کے سلسلے میں تفتیش تھی۔ اس سلسلے میں کلینن اس کا سب سے اچھا معاون ثابت ہوا تھا۔ کلینن نے مونی ماردین کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے شیران کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور کہا، یہ درست ہے جناب کہ رانی ایراوتی شیران کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے متاثر تھی، بہت زیادہ، اور جب میڈم ڈمپل یہاں آئی تو رانی صاحبہ نے شیران کو سانگلی کے علاقہ بھجوا دیا تاکہ اس کا تحفظ ہو سکے۔ شیران کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک ایسا شخص جو مافوق الفطرت ہستی رکھتا ہے، وہ انسانوں کی کون سی قسم سے ہے، اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکا۔ ایراوتی کے قتل کی تفتیش کون کر رہا ہے؟ ہندوستان بھر میں ان دونوں کی تلاش جاری ہے۔ اس قتل کا مجرم علم میں ہے، اس لیے کسی خاص تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ڈمپل نے ہائی کمان سے گفتگو کے رابطے ختم کر دیے تھے۔ مسٹر فینک نے انہیں بحال کر دیا ہے۔ ہاں، مجھے علم ہے کہ اس نے ٹرانسمیٹر تباہ کر دیا تھا، نعمان خان نے کہا۔ اس کی جگہ نیا ٹرانسمیٹر لگا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہے کلینن، لیکن ایڈنا ڈمپل اور شیران کی تلاش کے لیے کوئی مؤثر ترکیب سوچو۔ ایڈنا کی تلاش کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے۔ مسٹر پیریپاول اس مشن کے انچارج ہیں، یا انہوں نے سارے نقشے حاصل کیے اور پھر یہاں سے چلے گئے؟ اس کے بعد انہوں نے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا؟ ابھی تک نہیں۔ کوئی ایسی شخص ہے جس سے مدد مل سکے؟ ہندوستانی حکومت ہمیں تمام آسانیاں فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سلسلے میں رابطہ قائم کر دوں۔ کس سے رابطہ قائم کرو گے؟ مسٹر سیارام سے، مقامی سیکرٹ سروس کے انچارج ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں۔ ان سے کہو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نعمان خان نے کہا، اور کلینن نے گردن ہلا دی۔ سیارام سے ملاقات تیسرے دن ہو سکی تھی۔ شاندار قد و قامت کا ہندوستانی نوجوان تھا۔ نعمان خان سے بڑے اتفاق سے ملا تھا۔ میں مصروف تھا، لیکن جلدی جلدی اپنی مصروفیت نمٹا رہا تھا تاکہ آپ سے ملاقات کر سکوں، اس نے کہا۔ بہت شکریہ۔ کوئی خاص بات تھی؟ یہی خاص بات تھی کہ آپ نئے سربراہ ہیں۔ رانی ایراوتی سے میری اکثر ملاقات رہتی تھی، اور میرے لائق جو بھی خدمت ہوتی تھی وہ مجھے بتا دیتی تھی۔ مجھے بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے مسٹر سیارام۔ میں اداس ہوں مہاراج، سیارام نے کہا۔ یہاں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، ایراوتی کے قاتل اس قبیلی شیران کی تلاش، اور مجھے اس سلسلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم دل و جان سے حاضر ہیں مہاراج۔ مسٹر پیریپاول سے اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی؟ ہاں، چند روز قبل مسٹر پیریپاول کو رام نگر نامی شہر میں وہ جیپ مل گئی تھی جس میں ایڈنا ڈمپل فرار ہوئی تھی۔ اوہ، تو ڈمپل کو وہاں تلاش کیا گیا؟ غیر فطری بات تھی۔ وہ ایک لمحے اس شہر میں نہ رکی ہوگی جہاں اس نے جیپ چھوڑی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنا نشان نہیں دے سکی تھی۔ وہ یقیناً جیپ چھوڑنے کے بعد وہاں سے نکل گئی ہوگی۔ اس کے امکانات بھی ہیں کہ وہ وہاں سے نہ گئی ہو۔ وہ کیسے جناب؟ چلاک عورت اس انداز میں بھی سوچ سکتی ہے جس انداز میں آپ سوچ رہے ہیں مسٹر سیارام۔ ممکن ہے اس نے وہیں رہ کر آپ لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ سیارام کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، میرے خیال میں مسٹر پیریپاول نے اسے وہاں تلاش کیا، یا پھر ممکن ہے انہوں نے اپنے طور پر اس امکان کا جائزہ لیا ہو۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ دہلی میں موجود ہیں اور اپنا کام وہیں سے انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے آدمی ہندوستان کے چپے چپے میں پھیل کر اسے تلاش کر رہے ہیں، سیارام نے جواب دیا۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہمیں اس قبیلی شیران کی بھی تلاش ہے۔ پتہ نہیں مسٹر پاول نے اس کے سلسلے میں بھی کچھ کیا ہے یا نہیں۔ مجھ سے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی جناب۔ شکریہ مسٹر سیارام۔ پہلے میں دہلی میں مسٹر پاول سے گفتگو کروں گا اور ان سے گفتگو کی روشنی میں ان دونوں کو تلاش کروں گا، نعمان خان نے کہا۔ اگر آپ پسند کریں مسٹر خان تو میرے ساتھ ہی دہلی چلیں۔ کتنا وقت لگ جائے گا آپ کو دہلی روانہ ہونے میں؟ زیادہ نہیں، یہاں کے معاملات میں تقریباً سنبھال چکا ہوں۔ اس کے بعد میرا دوسرا قدم یہی تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں دیر نہ کروں۔
तो फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके यहाँ से रवानगी की तैयारियां कर लें, हम दोनों साथ ही चलेंगे, सैय्याराम ने कहा और नुमान खान ने गर्दन हिला दी। इस गुफ्तगू के तीसरे दिन शाम को नुमान खान सैय्याराम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। ये इत्मीनान हो जाने के बाद के ब्राउन सन कम अज कम तंजीम का रुख नहीं है और इसकी तलाश में सरगर्दा होने वालों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एडा डिम्पल को काफ़ी सुकून महसूस हुआ था। ब्राउन सन की तस्वीर एक बार उसे एक रिकॉर्ड के साथ फराहम की गई थी। इस शख्स के बारे में उसे तफसीलात बताई गई थी और आगाह किया गया था कि अगर वो इन इलाकों में नजर आए तो एडा डिम्पल इस पर गहरी निगाह रखे। बेशुमार जराइम पेशा अफराद के बारे में तंजीम को मालूमात रखना पड़ती थी, क्योंकि ऐसे लोग जो बैनुल अक़वामी जराइम पेशा होते थे बाज़-औक़ात किराए पर भी तंजीम के लिए हासिल कर लिए जाते थे और तंजीम उनसे खातिर खा फ़ायदा उठाती थी। विक्टर मोले का रिकॉर्ड तवील अरसे कबल एडा डिम्पल को बैंकॉक में फराहम किया गया था और एडा डिम्पल ने इस पर थोड़ा सा वक्त सर्व किया था। ये ज़िमनी कार्रवाई थी और एडा डिम्पल ने इसके बारे में खुसूसी तौर पर नहीं सोचा था। चुनांचे सिर्फ यही वजह थी कि एडा डिम्पल को वो फौरी तौर पर याद नहीं आ सका था। वैसे ब्राउन सन का असल नाम विक्टर मोले था। यूरोप और अमेरिका में हर बड़े छोटे शहर के हर छोटे बड़े अखबार में इसकी तस्वीर छप चुकी थी, टेलीविजन पर दिखाई जा चुकी थी, पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। बच्चा बच्चा जानता था कि विक्टर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसने कई बैंकों में बड़े बड़े डाके डाले थे और बेशुमार ममालिक इसके उसूल के ख्वाह थे। मोरले ने कानून की मुहाफजत के तमाम दावेदारों को हर कदम पर शिकस्त दी थी। उसने दर्जनों बैंक और डिपार्टमेंटल स्टोर लूटे थे, न जाने कितने तिजोरियों के ताले तोड़े थे जिनके बारे में मशहूर था कि कोई नकबजन उनके पेचीदा निज़ाम को समझ नहीं सकता। इन तिजोरियों के लिए जदीद तरीन खुदकार हिफाजती इंतजाम मौजूद थे जो माहिरीन फन ने लाखों डॉलर का मुआवजा लेकर अपनी तमाम जहानत और बड़ी मुहारत से इंतहाई राजदारी के साथ ऐसे पोशीदा तरीके पर नस्ब किए थे कि आमतौर पर अपने पेशे में मुहारत याफ्ता नकबजन भी उन्हें नाकाबिले तस्खीर समझते थे। लेकिन मोरले अपने फ़न का बहुत बड़ा उस्ताद था। लॉकर, तिजोरियाँ और स्ट्रांग रूम उसके लिए चैलेंज की हैसियत रखते थे और किसी भी अलार्म सिस्टम को नाकारा बना देना इसके लिए नामुमकिन नहीं था। वो तकरीबन 15 साल से लूट मार कर रहा था और लाखों डॉलर नकद, हीरे, जवाहरात और नवादरात उसकी मलकियत थे। दुनिया के पता नहीं कौन कौन से बैंकों में उसका सरमाया मौजूद था। इसके बारे में एडा डिम्पल को जो तफसीलात फराहम की गई थी, इनका जिक्र करते हुए बताया गया था कि वो शाहाना ज़िंदगी बसर करने का आदी है और इसके पास इतना रुपया मौजूद है कि वो अपनी बकिया ज़िंदगी सुख चैन से बसर कर सकता है। वो अगर चाहे तो दुनिया के बहुत बड़े सरमायाकारों में शामिल होकर उस सरमाए को दुगना चौगना कर सकता है, लेकिन वो फितरतन डाकू है और अपनी खतरात पसंद और मौजूद फितरत के तकाजे छोड़कर मुसलसल इस किस्म के कामों में सरगर्दा रहता है। बेफिक्र पुरसकून ज़िंदगी की बजाय उसे तूफ़ानी ज़िंदगी पसंद है। तंजीम खास वक्त में उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। उसने एक बैंक लूटने की नाकाम वारदात की थी और इसमें वो मंजर आम पर आ गया था, लेकिन फौरी तौर पर वो इस इलाके से निकल आया और वेस्ट इंडीज चला गया। वहाँ भी इसके बारे में तफसीलात मौजूद थी। चुनांचे वो वहाँ से भागा और इसके बाद उसने कुछ ऐसे ममालिक में ज़िंदगी गुजारी जो वक्ती तौर पर इससे नावाकिफ थे, लेकिन इसकी मुतलातम ज़िंदगी वहाँ भी पुरसकून न रह सकी और उसने कुछ ऐसी वारदातें की कि चंद खास महकमे इसकी जानिब मुतवज्जो हो गए और इसके साथ साथ एडा डिम्पल को भी इसके बारे में इत्तला कर दी गई। ये शख्स कहीं भी नजर आए और उसे किसी भी शक्ल में राब्ता कायम किया जा सके तो जरूर किया जाए। काम का आदमी है। लेकिन ये काम का आदमी इस वक्त एडा डिम्पल से टकराया था जब एडा डिम्पल के पास कोई काम ही नहीं रहा था और वो तंजीम से बागी होकर छुपती फिर रही थी। लेकिन विक्टर मोले का साथ उसके लिए बेहद मुआविन साबित हो सकता था। पता नहीं उसने जिस मूर्ति का तज़किरा किया है इसमें हकीकत है या ये सब कोई फ्रॉड है, लेकिन सोचने के लिए बहुत सी बातें थी। मसलन ये कि विक्टर मोले ब्राउन सन की हैसियत से इससे क्यों मुखातिब हुआ है। इतना बड़ा शातिर इस छोटे से शहर में जो चाहता कर सकता था। हिंदुस्तानी पुलिस इतनी ज़हीन नहीं थी कि इस जैसे शातिर को पा जाती। फिर इसने एडा डिम्पल से शनासाई पैदा करने की कोशिश क्यों की है। अगर सिर्फ एक औरत की हैसियत से वो इससे मुतासिर हुआ है तो औरत वो तन्हा ही यहाँ नहीं थी। हिंदुस्तान में लाखों मौके मौजूद थे। इसके साथ साथ ही उसने उस मूर्ति का तज़किरा भी कुछ ऐसे अंदाज में किया था जिससे ये इजहार होता था कि वो एडा डिम्पल को मूर्ति की जानिब मुतवज्जो करना चाहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है। डिम्पल सोचती रही और फिर उसने दिल में फैसला कर लिया कि विक्टर मोले से तल्लुकात बढ़ाएगी। अगर इसके ज़रिए उसे हिंदुस्तान में पोशीदा रहने का बेहतर मौका मिल सका तो वो ज़रूर इस मौका से फ़ायदा उठाएगी। बेशक यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत की ज़रूरत थी। दौलत के बगैर कोई भी जगह बिल्कुल बेकार साबित होती है और फिर हिंदुस्तान से निकलने का वो भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ शीरान मौजूद था। एडा डिम्पल शीरान के सिलसिले में जुनूनी हो गई थी।
اور یہ جنون لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح شیران کو قابو میں کر لے، اور اس کی خواہش اب صرف خواہش نہ رہی تھی بلکہ ایک طرح سے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی تھی۔ وہ شیران کو موت کی قیمت پر بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن وکٹر مورلے پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ وہ اسے پہچانتی ہے۔ اس طرح وہ محتاط ہو جائے گا اور خود اس کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ نہیں، مورلے کو احمق بنانا بے حد ضروری ہے، اس نے آخری فیصلہ کیا۔ دوسرے دن جب حسب وعدہ وکٹر مورلے یا برونسن سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ پہلے دن سے زیادہ اتفاق سے اس کے ساتھ پیش آئی۔ ہیلو برونسن، کیسے ہو تم؟ میڈم فلمینا، آپ نے مجھ پر کچھ اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ آپ سے بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہوئے بھی محتاط رہتا ہوں، ورنہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے اتنی باتیں کی جائیں کہ ان کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اس ہوٹل میں، یہاں کے بور ماحول میں ہم کیا گفتگو کریں گے؟ تو پھر رام نگر کے اطراف بے حد حسین ہے۔ ارے ہاں، میں بھول گیا کہ آپ کو اس عظیم الشان قیمتی مورتی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیا آپ اسے دیکھنا پسند نہیں کریں گی؟ کیوں نہیں؟ تم نے اس انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے دل میں بھی اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، مگر افسوس آپ نے اس بارے میں میری ذرا بھی پذیرائی نہیں کی بلکہ مجھے چور قرار دیا۔ برونسن نے کہا، سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ نہیں میڈم، اس سے بات نہیں بنے گی۔ دراصل قیمتی نوادرات کے چور کو چور نہیں کہتے، قدردان کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، کوئی حسین چیز کسی اور کے قبضہ میں ہو تو انسان کے دل پر کتنا بڑا بوجھ رہتا ہے۔ وہ شے جو اس کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے، اسے کتنے فاصلے پر ہوتی ہے۔ کیا یہ فاصلے برداشت کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں کیے جا سکتے بابا، نہیں کیے جا سکتے۔ بس اب اس سلسلے میں میرے کان مت کھاؤ، چلو کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں، میں اطراف سے بے خبر ہوں، میرے پاس کار موجود ہے۔ برونسن نے کہا، اوہ تب تو اور بھی ٹھیک ہے، میں ذرا لباس تبدیل کر لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کار میں رام نگر کی طرف جا رہے تھے اور اس کے اطراف کی سیر کر رہے تھے۔ پیلی سرسوں سے گھرا ہوا یہ شہر بے حد حسین تھا اور ایڈا ڈمپل اس حسن میں کھو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ وکٹر مورلے اور جو کچھ بھی تھا وہ الگ بات تھی، لیکن وہ دلچسپ گفتگو کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور ایڈا ڈمپل نے کئی بار سوچا تھا کہ وہ صنف مقابل کے لیے بے حد پرکشش ہے اور کسی بھی معصوم لڑکی کو شیشے میں اتار لینا اس کے لیے مشکل نہیں، بشرط یہ کہ وہ ایڈنا ڈمپل نہ ہو۔ لیکن ڈمپل بھی یہ سب سمجھ چکی کہ مورلے نے اس کا ساتھ کیوں حاصل کیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کسی کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی نگاہ انتخاب ڈمپل پر پڑی تھی، شاید اس تصور کے ساتھ کہ ڈمپل مقامی نہیں ہے۔ مقامی لوگ مذہبی جذبات رکھتے ہیں، کسی اور مسئلے پر ممکن ہے کوئی مورلے کا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا، لیکن یہ مذہبی معاملہ تھا اور اس کے لیے کوئی ایسی ہستی کارآمد تھی جس کا تعلق اس مذہب سے نہ ہو، چنانچہ ایڈا ڈمپل سے کارآمد عورت اور کون ہو سکتی تھی۔ دوران گفتگو مورلے نے ڈمپل سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، لیکن اس طرح کہ ڈمپل کو شبہ نہ ہو سکے۔ یہ دوسری بات تھی کہ ایک شاطر دوسری بڑی شاطر سے ٹکرایا تھا۔ ڈمپل نے اسے اپنے بارے میں جو کہانی سنائی تھی وہ مورلے کو یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ ڈمپل اس کے لیے 100% کارآمد عورت ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ کے ایک ایسے خاندان کی عورت ہے جو دولت مند تھا، لیکن جب دولت اور جائیداد کی تقسیم ہوئی تو اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اپنوں نے بے وفائی کی اور وہ بددل ہو کر سیاست پر نکل کھڑی ہوئی، اور اب وہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ میرا فرض ہے ڈیر کے دیر غیر میں مغرب کے رشتے سے تمہاری مدد کروں، یہ رکھ لو، مجھ سے جو ہو سکا وہ میں تمہارے لیے کروں گا۔ مورلے نے نوٹوں کی گڈی زبردستی ڈمپل کے پرس میں ٹھونس دی۔ آج کی لمبی ملاقات ڈمپل کی نہایت کارآمد تھی۔ دوسرے دن ملاقات کا وعدہ کر کے مورلے چلا گیا۔ دو خوخار مکڑیاں ایک دوسرے کے گرد جالے بن رہی تھیں۔ دوسرے دن ایڈا ڈمپل کے انداز میں کچھ اور نرمی آ گئی اور مورلے کے حوصلے بڑھ گئے۔ تیسرے دن اس نے کہا، اس مورتی کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں دل کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ ڈیر فلمینا، تمہارے دل میں ابھی تک اس کے حصول کا خیال نہیں آیا؟ کیا اسے حاصل کرنا آسان ہے؟ ڈمپل نے کہا، ہم دونوں مل کر اسے آسان بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر تم پروگرام بناؤ تو تمہاری مدد سے میں اسے حاصل کر سکتا ہوں فلمینا۔ صرف تم ہی میرا ساتھ دے سکتی ہو اور کسی کو میں اس قابل نہیں سمجھتا۔ اگر تم مورتی کے حصول میں میری مدد کرو تو میں تمہیں اس امداد کے عوض مقامی کرنسی میں 10 لاکھ روپے ادا کر سکتا ہوں، یا پھر تم کسی بھی ملک کی کرنسی طلب کر سکتی ہو، میں فراہم کروں گا۔ 10 لاکھ؟ کیا واقعی؟ ایڈنا نے چکرا جانے کے انداز میں اداکاری کی۔ ہاں، یا پھر اس مورتی کو فروغ سے جو بھی حاصل ہو اس کا آدھا۔ بولو منظور ہے؟ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں ڈیر برونسن، سب کچھ، ایڈنا ڈمپل نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تب ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہے اور ہم دو بہترین ساتھیوں کے طور پر ایک دوسرے کے وفادار رہنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مورلے نے گرم جوشی سے ایڈنا ڈمپل سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دی۔ یہ حکم حالات کی روشنی میں دیا گیا تھا۔ ایڈنا نے Y38 کو خود اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ اس کے ذہن میں بغاوت کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں۔
اور مونی ماردین کی موت اس کی تصدیق کرتی تھی۔ بڑے ہنگامی حالات ہو گئے تھے۔ تنظیم کو بہت بڑا دھچکا پہنچا تھا۔ 2 علاقے اچانک خالی ہو گئے تھے۔ دونوں عورتیں نہایت خوش اسلوبی سے اپنے اپنے علاقے سنبھالے ہوئے تھیں اور تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بہترین پیمانے پر کام کر رہی تھی، اور دونوں ہی بے حد ذہین تھی۔ اچانک ہی ان دونوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اور جس کے لیے سب کچھ ہوا تھا وہ اطمینان سے ہردوئی میں چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ ہردوئی کے لوگوں کے لیے تو وہ دیوتا بن گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ہردوئی اور اس کے نواح کے درندوں سے پاک کر دیا تھا، بلکہ اس نے ہردوئی کی 3 بیٹیوں کو ڈاکوں کے چنگل سے بھی بچایا تھا۔ چنانچہ وہاں کے لوگ آج اسے پوج رہے تھے۔ یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا، لیکن پھر ایک دن اس نے رانی ایراوتی کی موت کی خبر ہردوئی میں سنی۔ لوگ اس بارے میں چمگویاں کر رہے تھے۔ شیران حیران رہ گیا۔ کیا بکواس ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرن پورہ سے اعلان ہوا ہے۔ ناممکن، ناممکن۔ میں ہرن پورہ جاؤں گا، کچھ لوگ میری رہنمائی کریں وہاں تک، اس نے کہا۔ اس کے عقیدت مند فوراً تیار ہو گئے اور شیران ہرن پورہ چل پڑا۔ رانی ایراوتی کے محل تک اس کی پوری طرح رسائی تھی۔ یہاں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایراوتی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے کس نے ہلاک کیا؟ اس نے سوال کیا، لیکن عام لوگ اس بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ تب اس کی ملاقات ہکسن سے ہوئی۔ رانی صاحبہ ایڈا ڈمپل کے ہاتھوں ہلاک ہوئی ہیں شیران صاحب۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ شیران حیرت سے بولا۔ وہ ہلاک ہو گئی تھی، وہ شیطان ہے۔ شیران صاحب، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئی تھی؟ میں نے اس کی لاش دیکھی تھی۔ دنیا کی چالاک ترین عورت ہے وہ شیران صاحب، وہ لاش اس کی نہیں ہوگی۔ میں اس کے بارے میں آپ کو دوسرے لوگوں سے تصدیق کرا سکتا ہوں، کلینر نے کہا۔ میں کیسے مان لوں؟ اسے کسی وحشی درندے نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ریب ہوگا وہ زندہ تھی، ناقابل یقین ہے، لیکن وہ اس کی روح بھی نہیں ہو سکتی۔ ایراوتی مر چکی ہے، واقعی مر چکی ہے۔ ہاں شیران صاحب، اور ایڈنا زندہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو خدا کی قسم زندہ نہیں رہے گی۔ میں اس سے انتقام لوں گا، وہ ایراوتی کی قاتل ہے۔ میں اسے زمین کی گہرائیوں سے نکال لوں گا۔ شیران کا چہرہ انگارہ ہو گیا تھا۔ پوری زندگی میں ماں کی موت کے بعد پہلی بار اس سے کسی کی موت کا صدمہ ہوا تھا۔ پہلی بار اس کا دل غم سے آشنا ہوا تھا۔ وہ واقعی ایراوتی کو چاہنے لگا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسرے دن وہ محل میں نظر نہیں آیا۔ رات کے کسی حصے میں وہ ہرن پورہ سے نکل گیا تھا۔